فسلمت علی بابک ثلاثا، تو میں آپ کے دروازے پر حاضر ہوا، 3 دفعہ میں نے السلام علیکم کہا، فلم تردوا علیہ، تو آپ میں سے کسی نے مجھے جواب نہیں دیا، فرجعت، تو بس میں پھر لوٹ آیا۔ آگے سنیں وہ کیوں لوٹے، دیکھو انہوں نے سلام کیوں کیا، پہلی بات، اور دوسری بات وہ لوٹے کیوں ہیں، دوسری بات۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا نہ ہم جاتے اپنی مرضی سے ہیں نہ لوٹتے اپنی مرضی سے۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہم ان خطوط پر چلتے ہیں جو خطوط نبی آخر الزمان نے ہمارے لیے کھینچے ہوئے، ہم ایک لمحے کے لیے اس سے نہ یمین جاتے ہیں نہ یسار جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَقَدْ قَالَ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یہ نبی پاک نے مجھے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا، اِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا، کہ جب تم میں سے کوئی کسی کے دروازے پر جائے اور 3 دفعہ اجازت مانگے، فَلَمْ يُؤْذَن لَهُ، اور اس کو اجازت نہ ملے، 3 دفعہ اجازت مانگے دروازے پہ جا کے اور اسے اجازت نہ ملے، فَلْيَرْجَعْ، اسے چاہیے کہ وہ واپس آ جائے، اسے چاہیے کہ وہ واپس آ جائے۔ تو حضرت ابو موسیٰ کا کھڑے ہو کے 3 دفعہ سلام کرنا بھی حکم رسول کی تابعداری تھی، اور وہاں سے واپس آنا بھی رسول اللہ کی تابعداری تھی۔ اب یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ہزاروں شعر سنتے رہے آپ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو اصل ہے، یہ سنو اور عمل کرو اور جنت کے دروازے سے داخل ہونا شروع کرو۔ تمہاری سنیت کی صفوں میں جو بگاڑ پیدا ہوئی ہے انہی غیر ضروری حرکات کی وجہ سے، وہ ایک ذوق لینا اور چیز ہوتی ہے، لیکن ذوق ہمیشہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، یہ چکھنے نہ کم سمجھنے، پوری دیکھ کھانے تو بعد چکھنے کی تنی آنے کی، یہ چکھیا میں کیا کہہ رہے، ہاں جی، پوری دیکھ کھانے کے بعد آدمی کہے میں نے چکھ لیا ہے، تو ایسے چکھنے والے سے اللہ کی پناہ۔ حضرات یہ ذوق کی چیز ہوتی ہے، نعت خوانی ذوق کی چیز ہے۔ ہاں جہاں مبارزت ہو، جہاں کوئی مسئلہ ہو، کوئی عقیدے کی بات ہو اور لوگوں کو سمجھانا ہو تو اس میں نثر بھی چاہیے، نظم بھی چاہیے، خطاب بھی چاہیے، کتابت بھی چاہیے، اس میں پھر احتجاج بھی چاہیے، اس میں انقلاب بھی چاہیے۔ لیکن اگر ہم اس کو اپنا معمول بنا کے قرآن و سنت کو چھوڑ دیں تو یاد رکھو پھر آج مسلمان جس موڑ پہ کھڑا ہے، روئے زمین کے اندر آپ مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، بیچارے بھیڑ بکریاں باقی سب شیر بنے ہوئے ہیں، اور مسلمان جو ہیں بیچارے بھیڑ بکریاں۔ بہرحال وہ اگر مسترف گیا تو موضوع بدل جائے گا، تو میں نہیں چاہتا اس خوبصورت گلدستے کو چھوڑ کے کانٹوں کا رخ۔ فرمایا فَلْيَرْجَعْ، حضور نے فرمایا چاہیے کہ وہ آدمی لوٹ جائے۔ کب لوٹ جائے؟ جب 3 دفعہ اجازت لینے کے بعد بھی گھر والے اس کو کوئی ہاں ہوں نہ کریں، کوئی کھنگورا بھی نہ کریں، نہیں سمجھے تو سمجھو کہ بھئی اجازت نہیں ہوئی، بولو اجازت نہیں ہوئی۔ فقال عمر، اس وقت حضرت عمر نے فرمایا اقم علیہ البینۃ، کہتے ہیں جڑی تساں گل کیتی اس پر دلیل پیش کرو، جڑی تساں گل کیتی ہے تو حضور نے یہ فرمایا اس پر شہادت پیش کرو، اس پر کیا پیش کرو؟ حضرت ابو موسیٰ بہت بڑے صحابی ہیں، بولو حضرت ابو موسیٰ بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن حضرت عمر نے حفاظت حدیث کا جو ہمیں ہنر سکھایا وہ انہی کا حصہ ہے کہ کوئی نبی پاک کے خلاف ایسی بات نہ گھڑے جو حضور نے فرمائی نہ ہو، گویا اس واقعے سے قیامت تک کے لیے نبی پاک کی صحیح حدیثوں کو ضعیف حدیثوں سے الگ کر دیا گیا، سمجھے؟ تو ویسے بھی کوئی معاملہ ہو تو اسلامی قانون کے مطابق اس پر 2 گواہیاں تو چاہیے ہوتی ہیں،
چاہے وہ صحابی ہو یا غیر صحابی ہو، چاہے وہ اہل بیت کا ہی فرد کیوں نہ ہو، سمجھے کہ نہیں؟ دو گواہیاں چاہیے، وہ صرف ایک شخصیت تھی جس کی ایک گواہی دو کے برابر، وہ پھر ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن باقی ساری دنیا میں کسی امر پر کتنی گواہیاں چاہیے ہوتی؟ دو ہی، اسلامی قانون کے مطابق۔ تو قال ابو سعید، حضرت ابو سعید نے کہا فَقُمْتُ مَعَهُ، چونکہ یہ ابو اشری میرے پاس آئے تھے اور مجھے یہ واقعہ سنایا کہ مجھے حضرت عمر نے بلایا تھا، میں گیا، 3 دفعہ سلام بھی کیا، اندر سے جواب نہیں آیا، تو حکم رسول کے مطابق میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تو واپس کیوں گیا تھا؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ 3 دفعہ اجازت لینے کے بعد اگر گھر سے جواب نہ آئے تو خیر خیریت سے واپس آ جاؤ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں جو تو بات کر رہا ہے اس پر شہادت چاہیے۔ تو اے ابو سعید، آپ تھے نا اس مجلس میں؟ بولو بولو۔ ابو موسیٰ کہہ رہے ہیں ابو سعید سے کہ آپ تھے نا اس مجلس میں جس میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا؟ تو میں توڑے کو لایا اسی واسطے ہاں، رولا پیا ہویا ہوتے توڑے کو لایا جلو بڑے نال، چلو توڑی پوٹواری صحیح جلو، تو کدھر حضرت عمر کو تو گواہی دیو تھے کہ میں اتھے ہی ساں جس لئے نبی پاک نے گل کیتی سی کہ تساں سنی سی ہے بالکل۔ تو اس وقت اب حضرت ابو سعید کیا کہتے ہیں فَقُمْتُ مَعَهُ، میں کھڑا ہو گیا ان کے ساتھ، فَذَهَبْتُ إِلَىٰ عمر، اور میں اب یعنی ابو سعید کہتے ہیں خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو موسیٰ کے ساتھ چلا حضرت عمر کی طرف، فَشَهِدْتُ، اور میں نے ان کی بات کی گواہی دی، میں نے ان کی بات کی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث لینے کا ایک طریقہ بتا دیا کہ حدیث کیسے لی جاتی ہے، نہیں سمجھے؟ حدیث کیسے لی جاتی ہے؟ حالانکہ ان کو شک نہیں تھا کہ حضرت ابو موسیٰ کو غلط بات کر رہے ہوں گے، لیکن طریقہ بتا دیا کہ جب بات میرے نبی کی آئے گی تو وہاں پر اوتھینٹسٹی کا ہونا ضروری ہے۔ حدیث کے اوتھینٹک ہونے کے لیے نیریٹر کا اوتھینٹک ہونا ضروری ہے، اور پھر حضور کی بات کو لینے کے لیے دیکھیں قرآن پاک کو بھی جب اکٹھا کیا گیا تو گواہیوں کے ساتھ اکٹھا کیا گیا، جمع قرآن جمع۔ تو یہ امر ہے ہمارے شرعی امور میں سے ایک امر ہے، اس کو اسی کے مطابق نبھانا پڑتا ہے۔ تو یہ حدیث کس لیے لائی گئی؟ قصہ سنانے کے لیے نہیں لائی گئی، یہ لائی گئی ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ کسی کے گھر جاؤ تو ایسے داخل نہیں ہونا، بلکہ جانے سے پہلے ان کو سلام کرنا ہے۔ اچھا سلام کتنی دفعہ ہے جی؟ میں نے علامہ صاحب اس کی شروعات کو دیکھا تو وہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی تھی کہ لکھا ہے کہ 3 دفعہ سلام کا ذکر ہے کہ جب وہاں جاؤ تو 3 دفعہ سلام کرو۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا حکمت اس میں یہی محسوس ہوتی ہے کہ پہلا سلام کرو گے تو وہ آدمی آواز سن کے پہچانے گا جو اندر ہے۔ آج کل نے تو ساؤنڈ پروف دروازے تو نہیں سننا اس میں لکڑنے دروازے سے، پاکستان بھی آج بھی باروں سلام کرو تو اندر بجی کننے سمجھائی کہ نہیں؟ they can hear your voice if you pay salam in Pakistan, not here because they are sound proof doors۔ تو ان کے لیے پھر ناکنگ ہے، تو سلام نہیں تو ناکنگ تو ہے نا۔ تو پہلا سلام جب کریں گے کوئی، مثلا میں باہر ہوں تو خلیفہ صاحب اندر ہیں، میں کہتا ہوں السلام علیکم، تو خلیفہ صاحب سوچیں گے نا یہ کون ہے، تو پہلا جو میری آواز ہے اس کو اس سے پہچاننے کی کوشش کریں گے، پہچان لیں گے۔ جب دوسری بار سلام کیا جائے گا اگر تو اس نے پہچان لیا، ہو سکتا ہے پہلی دفعہ بھی کہ وعلیکم السلام آ جاؤ، لیکن اگر پہچان لیا لیکن ابھی وہ سوچ رہا ہے تو فرمایا دوسرا جب سلام کرے گا
تو اس کو تأمل کا موقع ملے گا، سوچ بچار کا موقع ملے گا کہ پہچان تو لیا ہے، ایک کڑے حاجی صاحب ہیں، کڑے چودھری صاحب ہیں، کڑے راجہ صاحب ہیں، انہوں کے اندر بڑھنا بھی چاہیے نا کہ نہیں؟ بھائی سمجھا کہ نہیں؟ بھئی ان کو اندر مجھے اس وقت یہ جو پریزنٹ ٹائم ہے اور آپ کی جو پریزنٹ سرکمسٹانسز ہیں اور جو پریزنٹ سچویشن ہے اس میں اس آدمی کو اندر آنا چاہیے کہ نہیں؟ تو دوسرے سلام میں آپ کو یہ سوچنے کا موقع مل جاتا ہے اور تیسرے سلام میں آپ پھر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یا اس کو اندر لانا ہے یا نہیں لانا۔ اور آپ کو بتاؤں شریعت اسلامیہ کا انصاف دیکھو کہ اگر کوئی اپنے گھر میں مصروف ہے، آپ آتے ہیں اور 3 دفعہ اجازت لینے کے باوجود دروازہ نہیں کھولتا تو حکم شرعی ہے آپ نے واپس لوٹنا ہے اور دل میں تنگی نہیں محسوس کرنا ہے۔ اس کیوں نہیں دروازہ کھولیا؟ ہاں کیوں نہیں دروازہ کھولیا؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ دل پر بوجھ بنانے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی نے اپنی پیاری گفتگو سے یہ بتا دیا کہ یہ اس کو خیار حاصل ہے، اس آدمی کو یہ اس کا آپشن ہے کہ وہ آپ کو اندر آنے دے یا نہ آنے دے، اس کی اپنی پراپرٹی ہے، پتہ نہیں وہ سو رہا ہے، پتہ نہیں وہ کھانا کھا رہا ہے، یا پتہ نہیں وہ کرکٹ تو میچ دیکھ رہا ہے۔ آج کل ہماری مصروفیات فضولیات ہیں ساری، تو آپ اس کو تنگ نہ کریں۔ تو حکم یہ ہے کہ 3 دفعہ اجازت لینے کے بعد اگر اندر سے جواب نہ آئے تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فَلْيَرْجَعْ، اس آدمی کو چاہیے کہ واپس لوٹ۔ اس کے بعد وعن عبداللہ ابن مسعود، اچھا یہ جو حدیث ہے متفق علیہ، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث ہے۔ وعن عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اذنک علی، اذنک علی ان ترفع الحجاب وان تسمع سوادی حتی انہاک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرا تجھے یہ اذن ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ میرے گھر کا پردہ اٹھا کے اندر آ سکتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک تھا اس کے آگے بوریے کا پردہ تھا، بوریے کا، سمجھتے ہو؟ بوریے کا ایک پردہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ پاک نے فقاہت اور اسلامی مسائل کو پرکھنے کا ہنر عطا فرمایا۔ اور یہ یاد رکھیں ہماری فقہ حنفی حضرت عبداللہ بن مسعود کے طرز پر چل رہی، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ سے پہلے اگر مسائل میں ہمارا کوئی امام ہے تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے مجھ پر ایسی شفقت فرمائی گویا مجھے گھر کا فرد بنا دیا، یہ گھر کا فرد دیا۔ فرمایا تم آ جایا کرو، میرے گھر کا پردہ اٹھا کے تم اندر آ جایا کرو۔ وَأَن تَسْمَعَ سِوَادِي، سواد کہتے ہیں اس کلام کو جو پوشیدگی سے کیا جائے۔ یہ پتہ ہے نا بندہ کسے ویلے یا آستہ جی گل کرنا کہ اور کوئی نہ سنے، کوئی خاص گل ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا میری وہ باتیں بھی سننے کی تمہیں اجازت ہے۔ اس سے پتہ چلا حضور نے انہیں اپنا رازدار بھی بنا لیا۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ رازدار رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو کچھ باتیں پرائیویٹ ہوتی ہیں، تو حضور نے ان کو اپنی جو پرائیویسی کا ڈور تھا نا وہ کھول کے دے دی، صرف گھر کے دروازے کا ڈور نہیں کھولا بلکہ جو ان کی
پرائیویٹ گفتگو اور باتیں تھیں اس کے لیے بھی ڈور کھول دیا، لیکن آگے تھوڑا سی شرط بھی لگا دی، حتیٰ انہا کا، اس وقت تک تم میرے گھر میں آتے رہنا، اس وقت تک میری پوشیدہ باتیں سنتے رہنا، جب تک کہ میں خود تمہیں منع نہ کر دوں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر میں منع کروں کہ اس وقت اندر نہ آنا تو پھر نہیں آ سکتے، اگر خود منع کروں تو پھر نہیں آ سکتے، اگر میرے تو سے منع نہ ہو تو میرے گھر کا پردہ اٹھا کے عبداللہ بن مسعود اندر آ جایا کرے، اور اگر میں منع نہ کروں کہ میری یہ خفیہ گفتگو تم نے نہیں سننی، اس وقت تک تم میری ہر گفتگو کو سننے کے مجاز تمہیں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرات، اس سے یہ بھی یہاں اس کے جو حاشیہ ہے میں نے پڑھا تو انہوں نے لکھا کہ اس سے یہ ہر حال میں ان کا آنا جانا مشروع تھا، لیکن حتیٰ انہا کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اندر اس وقت بیویاں ہوں، کیونکہ پردے کا حکم تو ہے نا، بولو امہات المومنین سے بھی پردے کا حکم، قرآن نے اس کو ذکر کیا، تو یہ انہا کا کی جو شرط ہے وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب گھر کا ماحول ایسا ہو کہ وہاں بیویاں نہ ہوں، امہات المومنین نہ ہوں، مستورات نہ ہوں، تو پھر وہ بے دھڑک اندر آ سکتا ہے۔ یا حتیٰ انہا کا میں وہ باتیں ممکن ہو سکتی ہیں جن کا سننا مخصوص لوگوں کے ساتھ خاص ہو، اور عبداللہ بن مسعود کو روک دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے گھر میں آنے کی جو ان کو چھٹی دی گئی تھی وہ اتنی کھلی چھٹی نہیں تھی کہ گھر میں مستورات ہوں یا پردہ نشین خواتین ہوں تو وہ پھر بھی پردہ اٹھا کے اندر آ جائیں۔ مطلب یہ کہ وہ حدود و قیود اپنی جگہ قائم تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا شرف کہ انہیں نبی پاک نے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی تھی، یہ ایک الگ معاملہ تھا۔ اس کے بعد بس یہ ایک حدیث سن لیں پھر ختم کرتے ہیں۔ وعن جابر، حضرت جابر بن عبداللہ، یہ اصل ان کا نام یہ ہے، تو یہاں عن جابر قال، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، فی دین کان علی ابی، ایک قرضے کے معاملے میں جو میرے والد پر تھا، اور میرے والد شہید ہو گئے تھے جنگ میں، تو اب جو تقاضا کرنے والے آ گئے کہ سانو پیسے دیو، ساڈا مال دیو، تو آپ کے والد مقروض تھے، تو وہ روایت یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس، کچھ کھجوریں تھیں، وہ واقعہ یہاں نہیں ہے، وہ اور روایت میں ہے، تو ان کا قرضہ بہت زیادہ تھا، تو جو قرض مانگنے والے تھے وہ بات سن نہیں رہے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کھجوروں پر دعائے برکت ایسی فرمائی کہ ان کا سارا قرضہ ختم ہو گیا، کھجوریں وہیں کی وہیں ہو گئی۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے، وہ اس طرف ابھی یہاں ذکر نہیں ہے، وہ معجزات کے باب میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ حضرت جابر کا واقعہ تھا، تو وہ اس سلسلے میں آئے اور حضرت جابر نے گویا یہ بتا دیا ساڑی کوئی مشکل ہوگئے، دینی ہوگئے، دنیاوی ہوگئے، آخرت دی ہوگئے، دنیا دی ہوگئے، سب دا حال در رسول پر موجود ہے۔ اسے کہتے ہیں در مصطفیٰ، جہاں ہر غم کی دوا موجود ہے۔ مثلا حضور آئے ہیں ہدایت کے لیے، بولو کس لیے آئے ہیں؟ کہ آپ کو اللہ کے ساتھ آپ کا تعارف کرا دیں کہ آپ کون ہیں، اور آپ کو بتا دیا جائے کہ اللہ کون ہے۔ حضور درمیان میں ہے، مسائل بتا دیے جائیں، آپ کو حلال حرام بتا دیے جائے، توحید، رسالت، قیامت اور ایمانیات اور اسلامیات سب بتا دی جائے آپ کو، لیکن بتا دیا صرف یہ میرا کام نہیں، تم اپنے دکھ میرے پاس لے کر آؤ، میں تمہیں سکھ کے ساتھ واپس کروں۔ اس لیے حضور کے پاس لوگ ہر مسئلہ لے کر جاتے تھے، اور میں آپ سے کہتا ہوں جو آدمی رسول اللہ کا سچا تابع ہو، نہیں سمجھے، جو سچا تابع دار ہو، وہ آج کل کے ان پیروں کی طرح نہیں ہوتے جنہوں نے مریدوں کو نوچ نوچ کے ان کا ایکس رے بنا دیا، نہیں سمجھے، اور کچھ نہیں چھوڑا پیچھے، بلکہ
اصل پیر وہی ہے جو حضور کے خلق کا اسیر ہے، اس کے در پر آنے والا جو مطالبہ کرے اس کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ کسی کو خالی نہ لوٹائے، حتی المقدور، یہ قید میں لگا رہا جتنی اس کی استطاعت ہے، مقدور بھر کوشش کر کے سائل کا سوال پورا کرے۔ تو اب یہی بنا دیا ہے کہ ان کا کام صرف لینا ہے، نہیں، ان کا کام لینا بھی ہے، ان کا کام دینا بھی ہے، سمجھے؟ ان کا کام لینا بھی ہے، ان کا کام دینا بھی ہے۔ تو اگر کوئی کسی شیخ کے مریدوں میں امیر لوگ ہیں وہ خدمت کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، سمجھے؟ یہ جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ خدمت کرتے تھے، لیکن جب سائل آتا تو حضور اسی خدمت کو واپس اس پر ختم فرما دیتا۔ تو مرید سارے امیر تو نہیں ہوندے، غریب بھی ہوندے نا، امیروں کو لو تے غریبوں کو دیو تاکہ تہاڈی پیری معتبر ہو جائے۔ اس وقت موت بھر ہے، نہیں سمجھے؟ موت نال بھری ہوئی، موت بھر، تو اس کو معتبر کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ آئی؟ ہاں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَدَقَقْتُ الْبَابَ، تو میں نے دروازہ نو کھٹکھٹایا، I knocked on the door of Rasulullah, Subhan Allah, the best door in all the doors of universe, and the best knocking among all the knocking that has been, alhamdulillah, conducted on the door of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حضور کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آئے تھے، مسئلہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے جو ولی ہوگا اس کے در پہ انشاءاللہ ہر چیز کا جواب ہوگا، جہاں تک خدا نے اس کو استعداد دی۔ فقال من ذا، حضور نے اندر سے اب فرمایا کون ہے، کون ہے؟ فقلت انا، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں ہوں، بولو کیا کہا؟ حضور میں ہوں۔ فقال انا کأنہ کرہہا، جب انہوں نے کہا میں ہوں تو حضور نے اندر سے واپس ان کی بات کو کہا میں ہوں۔ اس طرح ان کی بات کو دہرایا تو حضرت جابر کہتے ہیں گویا کہ لگتا ہے ایسا تھا حضور نے میری بات کو ناپسند کیا، نہیں سمجھے؟ مثلا ایتھے باہر کوئی ہوگا تساں ڈور کرے ہو تو تساں اندروں کون آیا، وہ اگوں آکھے میں ہوں،